میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں. پہلے ہم اندرونی خبروں کی بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم ایران امریکہ کی جو گفتگو ہے اس پر بات کریں گے. مجتبیٰ خامنۂ صاحب کا پہلا بیان منظر عام پر آیا، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پہلے بات کرتے ہیں جی جو یونین والے ججز جن کی یونین کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اکثریت رائے سے توڑا ہے اور ان ججز کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے سندھ، لاہور اور پشاور ہائی کورٹ منتقل کیا ہے، تو پھر اب اس فیصلے کے خلاف ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے اور یہ درخواست دائر کرتی ہے جی لاہور بار کونسل. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج ہوگا، یا یہ فیصلہ جو ہے یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر، یا یہ چیلنج کرنے کی کوئی حیثیت بھی ہے یا نہیں ہے. اب یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے آئی بلیو کہ اختیار کس کا ہے، یہ اٹارنی جنرل فار پاکستان اس حوالے سے اپنی اوپینین بہتر انداز سے دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال آئی پرسنلی تھنک کہ یہ جو ان نیسیسری ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کے اندر لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے وہ خود کو انوالو کر رہی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا جو ہے وہ کام شروع کر دیا انہوں نے، لیکن کرنے دے جی، ان کی اپنی خواہش ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی جی کہ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اب سلمان صفدر صاحب جو کہ مسلسل بار بار یہ کہتے رہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے یہ 10 منٹ کا کیس ہے اور 10 منٹ کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ میں پورے کیس کو کنکلوڈ کر دوں گا، تو پھر دوسری پیشی کے اوپر بھی سلمان صفدر صاحب نے جو مین اپیلیں یعنی مرکزی اپیلوں کے اوپر دلائل نہیں دیے بلکہ پتلی گلی سے راہ فرار اختیار کر لی ہے. وہ بار بار کہتے رہے جی عمران خان صاحب نے جو کلائنٹ نے بات کی ہے وہ بڑی مناسب بات ہے کہ آپ ابھی سسپینشن ضمانتیں جو ہے سسپینشن آف سینٹینس کر دیں اور ساتھ ہی آپ بے شک ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ مرکزی اپیلوں کی سماعت کر لیں. بھائی ایک طے شدہ اصول ہے، وہ اصول کہتا ہے کہ جب مرکزی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں تو پھر آپ سسپینشن آف سینٹینس نہیں سنتے، اور یہی ہم نے مختلف مقدمات کے اندر دیکھا ہے اور ایسی چیزیں ماضی کے اندر ہو چکی ہیں. یہ کوئی نئی منطق نہیں لے کر آئے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. ویسے بھی یہ ڈی بی ہے، 2 ججز بیٹھے ہیں. سلمان صفدر صاحب جو ہیں جو کہ یہ چورن بیچتے رہے، جو ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر یا اپنی میڈیا ٹاکس کے اندر یہ بار بار اس بات کو ریپیٹڈلی کہتے رہے، تو پھر اب کیوں جو ہے وہ دلائل نہیں دے رہے. اب ڈیلی بیسس کے اوپر یعنی 10-12 دن کے اندر یہ کیس کنکلوڈ ہو سکتا ہے. اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر کو ریلیف بنتا ہو تو آپ لیں، یعنی یہ تو جو اپلیکنٹ ہے جو کہ اپیل کے اندر آیا ہوا ہے اس کے لیے تو بلیسنگ ہے، ورنہ تو اس کو 2-2.5 سال مزید لٹکنا پڑ سکتا ہے. ابھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر روٹیشنل ٹرن کے حوالے سے تو بہت بڑی کیو جمپ ہے. جو کیو جمپ ان کو مل رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لینا نہیں چاہ رہی یا سلمان صفدر صاحب لینا نہیں چاہ رہے. ویسے تو میں کہتا ہوں کہ بڑے زبردست وکیل ہیں، لیکن ان کی وکالت کا جو یہ والا پہلو ہے یہ پہلی بار میرے سامنے آ رہا ہے اور میں خود شوق ہوں. مطلب یہ بات کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی. اگلی بات اگر دیکھ لیں تو عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں جو علیمہ خانم صاحبہ نے اب نیا شوشہ چھوڑ دیا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر زہر دینے کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں، پہلے یہ بات سن لیں. آپ اگر اتنا سا کام نہیں کر سکتے کہ عمران خان کا جا کے ہسپتال میں ہم دیکھیں کہ آپ اس کو پوائزن تو نہیں دے رہے، ہم ٹیسٹ دیکھیں گے کہ آپ پوائزن تو نہیں دے رہے، کیونکہ آپ عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا وہی کریں گے جو ایجپٹ میں مورسی کے ساتھ ہوا ہے. ابھی آپ نے گفتگو سنی. بھائی ہسپتال اس کو ایڈمٹ کر دیں، بھائی کیوں کر دیں؟ اگر تو ان کو علاج کے لیے ہاسپٹلائز ہونا ضروری ہے تو ان کو یقینی طور پر اسٹیٹ آف پاکستان ان کو ہاسپٹل منتقل کرے گی. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ اس قسم کی پہلے بھی اتنی زیادہ
مرات مل چکی ہیں خان صاحب کو کہ 6 بیرکس کے اوپر مشتمل ان کا سیل ہے. دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی ککڑ اور دیسی گھی میں بھنا ہوا مٹن وہ جناب نوش فرماتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مشقتی ان کے پاس ہے, کپڑے وہ دھوتا ہے, تمام کی تمام ان کو جو سہولیات ہیں وہ تو کسی اور قیدی کو اڈیالہ جیل کے اندر میسر نہیں ہیں. ان کو ایکسرسائز کے لیے مشین ملی ہوئی ہے, ان کو انگلش WC لگا کے دی ہے, ان کے لیے اسپیشل واش روم بنا ہے. تو اتنی سہولیات ان کو ملی ہوئی ہیں, اس کے باوجود وہ پھر بھی کہتے ہیں جی کہ یہ ناکافی ہیں. عمران احمد نیازی صاحب یہ بات مت بھولیں کہ وہ ایک اس وقت سزا یافتہ مجرم ہیں. وہ مجرم اپنی سزا کاٹ رہا ہے, اس نے سینٹنس سرو کرنی ہے. اور ابھی جناب علیمہ خانم صاحبہ نے نیا شوشہ چھوڑ دیتی ہے ہمیشہ میڈیا کے اوپر اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے, سیلف پروجیکشن کے لیے اور اپنے آپ کو یعنی پرومیننٹ رکھنے کے لیے وہ اس قسم کی گفتگو کرتی چلی آ رہی ہیں. جو ان کے اوپر اپنے اوپر مقدمہ ہے 26 نومبر میں توڑ پھوڑ کا جلاؤ گھراؤ کا کیس ہے, اس کیس کے اندر تو یہ پیش بھی نہیں ہو رہی. اب 2 مہینے ہو چکے ہیں تقریباً. پچھلی 9 پیشیوں میں عدم حاضری ہے جو استثناء سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دیتی ہیں. جو کیس فالو کرنے والا کیس فالو کرتے نہیں ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ یعنی لیگل میٹرز کے اندر بھی پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور بات یاد آ گئی جی, سہیل آفریدی صاحب نے اب اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہ 6 مئی کو مانسیرے کے اندر جلسہ کریں گے. اب مبارک ہو جی, آپ جلسے کریں, وہاں پر ریلیاں نکالیں, جو مرضی کریں, لیکن 9 اور 10 مئی کے جو مقدمات چل رہے ہیں اس وقت ان کو روکنے کے حوالے سے آپ نے اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کرنے کی کوشش کی, جس کے خلاف حکم امتناعی دیا ہوا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے. اور جو اس وقت 6 مئی کو جلسہ کر لیں گے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ میرے خیال سے یہ ایکسرسائز بھی ویسی ایکسرسائز ہے جیسی انہوں نے اسمبلی کا اجلاس منعقد کیا تھا جو ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر. یعنی ایک غیر ضروری ایکسرسائز, ایک اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں جی. ویسے تو 95% آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مقبولیت ہے, لیکن مقبولیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر ہی اپنے ہی صوبے کے اندر بار بار لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرنا پڑ رہا ہے. حالت اس کا مطلب ہے کہ پتلی ہے. ایکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ ہری پور کے اندر الیکشن ہار چکے ہیں, اس کے بعد ہری پور کی کانسٹیچوئنسی اور مانسیرا پاس ہیں, تو انہوں نے یہی سمجھا کہ جی اب تو حالات جہاں پتلے ہو چکے ہیں تو واپس عوام کو یعنی اپنے ساتھ جوڑا جائے, کسی طریقے سے لوگوں کو خوش کیا جائے, ورنہ یعنی نیکسٹ الیکشنز کے اندر ہمیں جوتیاں پڑنی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی جو تبصرہ کیا ہے اس وقت خواجہ آصف صاحب کے بیان کے اوپر کہ جو انہوں نے کہا کہ کسی سازش کی ضرورت نہیں ہے, یہ تحریک انصاف خود اپنے لیے کافی ہے, تو وہ بات بالکل درست ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب فرماتے ہیں جی کہ بالکل یقینی طور پر پی ٹی آئی کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ کالی بھیڑوں میں سب سے بڑی بھیڑ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب خود ہیں. غیر سیاسی آدمی ہیں, سیاسی رویہ ان کے پاس ہے نہیں, ان الیکٹڈ وہ آدمی ہیں. ایون دین کیبنٹ میٹنگز میں بیٹھ رہے ہیں KPK کی, اور پھر ہیلی کاپٹر کے اندر بھی سوار ہوتے ہیں. اور پھر سہیل آفریدی صاحب بھی قبائلی وزیر اعلیٰ سے ڈیزائنر وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی کل حالات ہیں جی. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ابھی بجٹ آنے والا ہے. ابھی جو بجٹ آنے والا ہے شیڈو گورنمنٹ کے طور کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے, بجٹ تجاویز دینی چاہیے. حکومت اگر کچھ غلط کر رہی ہے اس کی نشاندہی کریں, وزارتوں کے حوالے سے وائٹ پیپر جاری کریں. اسٹینڈنگ کمیٹیز سے آپ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, تو تحریک انصاف بیسکلی واک اوور دے رہی ہے حکومت کو, اور پھر خود کو مظلوم بھی جو ہے وہ گنواتی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ جب آپ کسی عہدے پر ہوتے ہیں تو اگر آپ کے اس عہدے کے حوالے سے پرکس ہیں تو پھر آپ کے اوبلیگیشنز بھی ہیں, فرائض بھی ہیں. لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ حقوق تو یاد رکھتی ہے, لیکن فرائض کی انجام دہی سے یعنی وہ فرار اختیار کرتی ہے. جس طریقے سے پارلیمان کے اندر ان کا جو رول ہے وہ بالکل زیرو ہے. اگلی بات کرتے ہیں جی. جس طرح میں پہلے بھی کل یا پرسوں میں نے بات کی تھی کہ جتنے بھی سزا یافتہ مجرم ہیں 9 اور 10 مئی کے مقدمات کے, وہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں. ان کو گرفتار کریں اور عدالتوں کے سامنے پیش کریں. یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا. عوام کے اوپر 900 ارب روپے کا بوجھ آ چکا ہے صوبے کے اوپر,
وہ بھی آپ نے نہیں ہٹانا. بلدیاتی جو وہاں پر نمائندے ہیں ان کو آپ نے فعال نہیں کیا ہوا, ان کو آپ رائٹس نہیں دے رہے. پشاور یونیورسٹی کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں, وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں. تو جب یہ سچویشن ہو صوبے کے اندر تو پھر ان کو جلسے یاد آ رہے ہیں, لیکن بہرحال کریں جلسے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات یہ ہے کہ انٹرنل خبر ہی بات کریں گے تو ہنگور نام کی سب مرینز ہیں. یہ ایک پروجیکٹ بڑا زبردست قسم کا پاکستان کا اور چین کے اشتراک کے ساتھ ہے. یہ 8 سب مرینز ہیں جو کہ ٹوٹل فلیٹ کے اندر شامل ہوں گی. پاک بحریہ کے اندر 4 سب مرینز چائنا میں بن رہی ہیں اور 4 سب مرینز پاکستان کا جو شپنگ یارڈ ہے کراچی اس کے اندر ان پر کام ہو رہا ہے. اور یہ جو اگر ہنگور کی ہم بات کریں تو ہنگور کو سادہ الفاظ کے اندر جس طرح ہم دیکھ لیتے ہیں نا F-35 امریکی جو فائٹر جیٹس ہیں جن کو اسٹیلتھ کہا جاتا ہے, جو کہ ایک زبردست قسم کا جہاز ہے, اسی طریقے سے جو سب مرینز کی دنیا کے اندر جو ہنگور کی جو سب مرین ہے وہ اسٹیلتھ ہے, یعنی وہ انتہائی تیز ہے, وہ بہت ڈیپ جا سکتی ہے, بہت لمبے وقت کے لیے یہ جو ہے وہ ڈیپ سی کے اندر یہ رہ سکتی ہے. سپیڈ اس کی بہت تیز ہے اور اس کے اوپر جو اس کے جو ریڈار ہے جس میں یہ کسی بھی اور چیز کو ٹریک کرتی ہے وہ ریڈار بڑا طاقتور ہے, سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں. اور اس کے اوپر جو میزائل لگے ہوئے ہیں اس وقت وہ ان کی رینج بہت زیادہ ہے. اور یہاں تک کہ ہنگور ان کنونشنل وار ہیڈس کو بھی جو ہے وہ ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو یعنی آپ کی جو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے اس اعتبار سے اب ہماری جو بحریہ ہے وہ بھی سادہ الفاظ میں کہ نیوکلیئر سٹرائک کی کیپیبلٹی اس کے پاس ہوگی الحمدللہ. یہ آفیشلی تو حکومت شاید نہیں کہہ رہی لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کا. جی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں خطے میں امریکہ کی شرمناک ناکامی کے بعد نیا باب کھل رہا ہے. وہ کہتے ہیں خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں نئی صورتحال جنم لے رہی ہے. بیسکلی جو یہ بیان دیا ہے یہ ان کی جو سرکاری خبر ایجنسی ہے اس کو انہوں نے یہ ارنانے سے یہ جاری کیا گیا ہے انہوں نے, اور یہ گلف ڈے کے موقع کے اوپر جاری ہوا ہے. وہ کہتے ہیں خلیج فارس میں امریکہ کے بغیر مستقبل ہوگا اور یہ خطہ ترقی کرے گا. مجتبیٰ خامنہ ای کہتے ہیں ابنائے ہرمز ماضی میں مختلف طاقتوں کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے. خطے میں حالیہ کشیدگی کے دوران ایرانی فوج نے استقامت اور جرأت دکھائی. مجتبیٰ خامنہ ای مزید کہتے ہیں کہ ایرانی عوام نے اپنی فوج کی ثابت قدمی کے مظاہرے دیکھے اور وہ کہتے ہیں خلیج فارس کا روشن مستقبل امریکہ کے بغیر ہوگا اور خطے کا مستقبل ترقی, خوشحالی اور عوامی خدمت کے لیے مخصوص ہوگا. تو یہ ان کی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے جو کہ انٹرسٹنگ بات ہے جی. یہ پہلی مرتبہ کافی عرصے بعد ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور یہ تقریباً سیز فائر کے کافی عرصے کے بعد آیا. تو لیٹس ہوپ کہ جو امریکہ ایران کے درمیان ایک معاہدہ طے پانا ہے اس حوالے سے بھی یہ اپنا کو رول پلے کریں اور اپنی اناؤنسمنٹ کریں, کیونکہ خدشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جی IRGC کا اپنا موقف ہے اور جو سول لیڈرشپ ہے ایران کی اس کا موقف اپنا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اور پھر IRGC ڈومینیٹ کرتا ہے. تو مجتبیٰ خامنہ ای ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے اوپر دونوں یعنی IRGC بھی اور جو سیولین سیٹ اپ ہے وہ دونوں ان کی بات کے اوپر آمین کہے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. امریکہ کی صورتحال بتا دوں تو پیٹ ہیگزیت جو ہیں وہ کمیٹی میں گئے ہیں, ڈیفنس کمیٹی میں, وار کمیٹی کے اندر, اور وہاں پر ان کی اچھی خاصی کلاس ہوئی ہے. ان سے کانگریس مین اور کانگریس وومن نے بڑے تنقیدی اور چپتے ہوئے سوالات کیے ہیں. پہلے سنیں کہ جو ایک کانگریس مین سوال کر رہے تھے کہ کتنا خرچہ آیا ہے جن معصوم بچیوں کو آپ نے قتل کیا ہے جو وار کرائم کے ذریعے انہوں نے وہاں پر حملہ کیا تھا گرلز کے کالج کے اوپر یا اسکول کے اوپر. How much did it cost American taxpayers in terms of the strike to the Iranian school where kids were killed? Do you have that number in terms of the missiles we used? As I've said, that unfortunate situation remains under investigation. You don't know how much it costs the taxpayer? But I wouldn't tie a cost to that, to anything. It's a reasonable question, no, sir? I mean, our taxpayer money was going there. اب دیکھیں وہ بوکلاٹ کا شکار ہو گیا, انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو بیسیکلی صاف چور کی داڑھی میں تنکے والی صورتحال تھی. پھر ایک دوسرے کانگریس مین پوچھتے ہیں ان سے پیٹ ہیگزیت سے کہ ٹوٹل خرچ کتنا آیا. انہوں نے اس کا آئیں بائیں شائیں کیا. تو پھر جنرل کین سے جب سوال ہوا
تو انہوں نے بتایا جی کہ اس کے اوپر $25 بلین ابھی تک کے اخراجات آ چکے ہیں. So approximately at this day, we're spending about $25 billion on Operation Epic Fury. Most of that is munitions. There's part of that is obviously O&M and equipment replacement. We will formulate a supplemental through the White House that will come to Congress once we have a full assessment of the cost of the conflict. اب یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے, یعنی ڈیموکریٹس جو ہیں وہ موجودہ جو ریپبلکن کی حکومت ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس کو بیش کر رہے ہیں, لیکن یہ خوبصورتی ہے وہاں کے نظام کی کہ جس طریقے سے یعنی ایک ڈیموکریسی کی ایک بہترین اگزامپل ہے کہ پارلیمنٹ گورنمنٹ آف دی ڈے کو اکاؤنٹیبل کر رہا ہے. اور یہی چیز میں بیان کر رہا تھا تحریک انصاف والے معاملے کے اندر بھی کہ جناب ان کو چاہیے کہ حکومت کو اکاؤنٹیبل کریں. ابھی اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پاکستان کے اندر, کیونکہ ظاہر بات ہے انٹرنیشنلی کروڈ کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے, $125 جو ہے وہ خام تیل کی قیمت فی بیرل پہنچ چکی ہے, تو یہ بہت زیادہ ہے. تو یہ جب یہ پاس آن جب اگر ہو گیا عوام کے اوپر, تو یہ پاس آن اگر ہو رہا ہے خالی کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت بڑھی ہے یا یہ حکومت اپنی کو دہاڑی لگا رہی ہے, تو یہ چیک میں نے کرنا ہے. اپوزیشن کا کام ہے, یہ تحریک انصاف کا کام بنتا ہے کرنا, جو جس کام سے یہ غافل ہیں. اور یہی میں کہوں گا کہ امریکہ کے اندر اس وقت اگر کوئی پریشر ہے, اگر کوئی حقیقی پریشر امریکہ کے اوپر کسی کا موجود ہے تو انہی پارلیمنٹیرینز کا اور امریکی عوام کا ہے. اس سے زیادہ پریشر کسی اور چیز کا نہیں ہے, نہ چین کا ہے, نہ روس کا ہے, نہ کسی اور چیز کا ہے. اور یہی ایک پریشر ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی مجبور کر رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے اوپر آئیں. بہرحال اس وقت جو پوسٹنگ ہو رہی ہے, امریکہ کہتا ہے جی کہ اس کو کوئی جلدی نہیں ہے ڈیل کرنے کی, لیکن پاکستان کی ایفرٹس اور کوششیں اس وقت جاری ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر گیو اپ کرنے والی شخصیت نہیں ہے. ان کے ساتھ جو عاصم ملک صاحب ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں اور DGI بھی ہیں, وہ بھی مسلسل ایرانین سائڈ کے ساتھ وہ انگیج کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے ہی ذریعے دنیا کو ایک اچھی خبر ملے گی. میں اس حوالے سے خاصا آپٹیمسٹک ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.